جس قوم کی فوج کمزور ہوتی ہے اس فوج کے معاملات بڑے دگرگوں ہو جاتے ہیں، اس فوج کا کانفیڈنس بالکل بگڑ کے رہ جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ لگایا کہ فوج نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا، تو گزارش یہ ہے تحقیقات جاری ہیں، الزام سے پہلے ثبوت ضروری ہے۔ فوج نہ کسی رہنما کی دشمن ہے، نہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلتی ہے۔ سال سے فوج نے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، قانون اور عدالتوں کا فیصلہ ہے، اور فوج قانون سے بالا تر نہیں، نہ کسی کو بالا تر سمجھتی ہے۔ غداری کے مقدمات کی بات کی جاتی ہے تو پھر یہ ذہن میں رہے کہ ریاست کے خلاف بغاوت سیاست نہیں، ادارے پر حملہ اختلاف نہیں بلکہ جرم ہے۔ اکرام یہ ذہن میں رہے، یہ ملک، یہ پرچم، یہ مٹی سیاستدانوں کی نہیں، ان شہداء کی بھی ہے جنہوں نے وردی پہنی، گولی کھائی، خاموشی سے دفن ہو گئے صرف ملکی مفاد کے نام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مارکلا نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان عابد نصیر۔ ناظرین کرام، پچھلے 3 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا ہے کہ فوج نے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کا جواب دینا پڑ رہا ہے، اور فوج بھی بار بار آ کے جواب دے رہی ہے۔ ذہن میں رہے، جس قوم کی فوج کمزور ہوتی ہے اس فوج کے معاملات بڑے دگرگوں ہو جاتے ہیں، اس فوج کا کانفیڈنس بالکل بگڑ کے رہ جاتا ہے۔ نمبر 1 الزام پاکستان تحریک انصاف نے یہ لگایا کہ فوج نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا، تو گزارش یہ ہے تحقیقات جاری ہیں، الزام سے پہلے ثبوت ضروری ہے۔ فوج نہ کسی رہنما کی دشمن ہے، نہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلتی ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا کہ 2 سال سے فوج نے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، قانون اور عدالتوں کا فیصلہ ہے، اور فوج قانون سے بالا تر نہیں، نہ کسی کو بالا تر سمجھتی ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگاتی ہے کہ سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل پاکستانی فوج نے کروائے، تو ذہن میں رہے فوجی تنصیبات پر حملے جنگی جرم ہیں، جنگ کا جواب امن سے نہیں عدالتی فیصلے سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں چھینی گئیں، تو ناظرین کرام فیصلے عدالت اور الیکشن کمیشن کے تھے، فوج نے الیکشن لڑا نہیں، نہ ہی لڑوایا ہے۔ غداری کے مقدمات کی بات کی جاتی ہے تو پھر یہ ذہن میں رہے کہ ریاست کے خلاف بغاوت سیاست نہیں، ادارے پر حملہ اختلاف نہیں بلکہ جرم ہے۔ پھر الزام لگایا جاتا ہے کہ لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جب ضمیر جاگتا ہے فیصلہ بدلتا ہے۔ ہر الگ ہونے والا مجبور نہیں، کچھ اپنی سمجھ سے بھی چل رہے ہیں۔ پھر سیاسی جلسوں پر شیلنگ کا الزام پاک فوج پر لگایا جاتا ہے۔ امن خراب ہو تو ریاست سختی کرتی ہے، اور ہر لاٹھی آمریت نہیں، کبھی امن کی قیمت بھی جھکانی پڑتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی ہے کہ پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائی گئیں، جہاں فوجی تنصیبات جلیں وہاں پرامن مظاہرہ نہیں، حملہ ہو تو جواب لازم ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو کنٹرول کیا گیا۔ یہ وہ تمام الزامات ہیں جو پچھلے 3 سال کے ادوار میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لگائے گئے، تو جواب یہ ہے ادارے آزاد نہیں، فوج نگرانی کرتی ہے، مداخلت نہیں، ہر بار دھاندلی نہیں ہوتی۔ اگر 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، پھر 2013 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی ہے، پھر 2008 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ پارٹی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ذہن میں رہے، پارٹیاں عوام بناتی ہے، نہ فوج توڑتی ہے نہ بناتی ہے۔ قانون شکنی کا جواب قانون دیتا ہے، ادارہ نہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی ہے کہ انتخابی نشان چھینا گیا، فیصلے عدالتی اور انتظامی ہوتے ہیں، فوج کسی نشان سے نہیں پرچم سے وفادار ہے۔ پھر ویڈیوز آڈیو لیکس کا الزام پاکستان تحریک انصاف نے فوج پر لگایا ہے۔
لیکن ناظرین کرام جواب یہ ہے سچ اگر رسوا ہو جائے تو الزام آئینہ پر نہیں لگتا، فوج کو ہر لیگ سے جوڑنا زیادتی ہے۔ پھر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کا الزام پاک فوج پر لگایا جاتا ہے، تو جواب یہ ہے جب سوشل میڈیا ہتھیار بن جائے تو عارضی خاموشی ضروری ہوتی ہے۔ ناظرین کرام جب سوشل میڈیا سے فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف گند اچھالا جائے تو ریاست کی بقا ہر چیز سے مقدم ہوتی ہے۔ پھر انٹرنیٹ بندش کا الزام پاکستان تحریک انصاف فوج پر لگاتی ہے، تو ناظرین کرام جواب یہ ہے چند لمحوں کی بندش اگر خون بہنے سے روکے تو یہ قربانی ہے، قید نہیں۔ ناظرین کرام پھر سیاسی عمل سبوتاج کرنے کا الزام پاکستان تحریک انصاف پاک فوج پر لگاتی ہے۔ سیاست اگر ریاست دشمنی پر اتر آئے تو روکنا وفاداری ہوتا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگاتی ہے کہ فوج نے من مانے قوانین لاگو کیے، تو ناظرین کرام قانون وہی ہوتا ہے جو ریاست بجائے۔ فوج نہ قانون بناتی ہے نہ اس پر اثر ڈالتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ جعلی مینڈیٹ دیا گیا، حکومت وقت پر ووٹ چوری کرنے کا الزام نہ ثابت ہوا ہے نہ تقریر سے ہوتا ہے، بلکہ ثبوت عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں اور عدالت سے فیصلہ آتا ہے، جس عدالت کا احترام کرنے کا درس عمران خان ہمیں دیتے رہے ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگاتی ہے کہ لوٹوں کی سرپرستی کی گئی، تو ناظرین کرام لوٹا وہی ہوتا ہے جو اقتدار کے لیے بدلتا ہے، مگر ہر بدلا ہوا ضمیر بکا ہوا نہیں ہوتا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے کہ لانتیوں کو اقتدار دیا گیا۔ پھر ناظرین کرام جواب یہ ہے کہ گالیاں سیاست کی پستی ہیں، فوج نہ بادشاہ گر ہے نہ غدار، وہ ریاست کا پہرے دار ہے۔ احتجاج کرنے والوں کو غائب کیا گیا۔ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ احتجاج کرنے والوں کو غائب کیا گیا۔ ہاں ناظرین کرام جواب یہ ہے اگر کوئی لاپتہ ہے تو نظام جواب دہ ہے۔ الزام سے انصاف نہیں ملتا، ثبوت سے ملتا ہے۔ ناظرین کرام بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے گھر والوں کو اغوا کیا گیا، تو ناظرین کرام جواب یہ ہے غیرت کی جنگ میں دشمن اندر بھی ہوتا ہے، مگر ہر اغوا کا الزام فوج پر تھوپا نہیں جا سکتا۔ ناظرین کرام پھر کہا گیا مظلوم قومیتوں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ناظرین کرام بلوچ اور پشتون عوام کو اپنا ہتھیار بنایا جا رہا ہے، تو جواب یہ ہے فوج قوموں کے نہیں دشمنوں کے خلاف لڑتی ہے۔ ہر بلوچ اور ہر پشتون اس وطن کی شان ہے۔ پھر یہ الزام لگایا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہائیبرڈ نظام کو مضبوط کیا، تو ناظرین اکرام نظام تب ہائیبرڈ بنتا ہے جب سیاست ناکام ہو، خلا نہ فوج پیدا کرتی ہے نہ خوشی سے پر کرتی ہے۔ ناظرین اکرام پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ فوج پر الزام لگایا کہ اپنے لوگ اداروں میں لگائے، تو ناظرین اکرام سزا اور جزا ہر ادارے کا حق ہے، میرٹ پر سوال ہو تو عدالت موجود ہے، وہی عدالت جس کا پرچار پاکستان تحریک انصاف اپنے دور اقتدار میں کرتی رہی ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ اداروں کی ساکھ تباہ کر دی گئی۔ ساکھ دشمن نہیں بگاڑتا، اپنوں کا پروپیگنڈا زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ فوج نے قربانیاں دی ہیں، دعوے نہیں کیے۔ اور پھر یہ الزام لگایا گیا کہ خوف اور سینسرشپ کی فضا قائم کی گئی۔ امن اگر خوف سے قائم ہو تو کچھ دیر برداشت کریں، کیونکہ خون کے بدلے الفاظ نہیں لڑ سکتے۔ پھر یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی ورکرز کو زہریلی دوائیں دی گئیں۔ یہ الزام اگر سچ ہو تو ظلم ہے، لیکن ثبوت سے پہلے الزام لگانا انصاف نہیں، سیاست ہے۔ ناظرین کرام یہ ذہن میں رہے، یہ ملک، یہ پرچم، یہ مٹی سیاستدانوں کی نہیں، ان شہداء کی بھی ہے جنہوں نے وردی پہنی، گولی کھائی، خاموشی سے دفن ہو گئے، صرف ملک کی مفاد کے نام پر۔ ناظرین کرام اگر کہیں ادارہ غلط بھی ہو جائے تو درست طریقہ اصلاح ہے، انتقام نہیں۔ پھر ذہنوں کو فتح کیجئے، وردیوں پر کیچڑ مت اچھالیے، کیونکہ اگر آپ وردیوں پر کیچڑ اچھالتے رہے تو پاکستان کا دفاع بہت کمزور ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں
पाकिस्तान का दिफा सबसे इंपॉर्टेंट है। दुआ है अल्लाह ताला पाक फौज को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को सलामत रखे, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।